فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین من المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان من اللہ اکبر۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ میں اس آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے چند معروضات پیش کروں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید منظور احمد ابن سید مقبول احمد، سیدہ اقتدار فاطمہ مرحومہ بنت سید اقبال علی مرحوم، نجم زہرا مرحومہ بنت علی جواد مرحوم اور خوشنما نقوی بنت انوار حسین کی روح کو عیسیٰ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد حضرات، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت کے ذیل میں کہ ٹکڑے کے ذیل میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قبل کی چند باتیں پیش کروں، میں اس بات کا انکشاف کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا بہت زمانہ ہے اور بہت اچھی باتیں بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوتی ہیں اور کبھی کبھار خرابیوں کا بھی آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ آج میں مجلس پڑھنے کے قبل جب یہاں آیا ہوں تو میں مسلسل سفر کی وجہ سے تو میں نے ایک صاحب کا ایک میسج دیکھا جو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ بھی حجت الاسلام ہو گئے، کیونکہ یہ غلطی آغا صاحب کے فرزندوں کی جانب سے ہوئی ہوگی کہ انہوں نے میرے نام کے آگے حجت الاسلام مولانا انیس جیسی لکھ دیا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں حجت الاسلام تو ہر انسان ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ہر انسان حجت الاسلام ہے، لیکن جب کوئی لفظ مخصوص ہو جائے کسی عظیم شے سے تو وہ لفظ ہر کسی کے آگے نہیں لگایا جاتا۔ اس لیے میں معافی اپنے طور پہ مانگ رہا ہوں کہ میرے نام کے آگے اگر غلطی سے، قصدن نہیں بلکہ غلطی سے اگر نام کے آگے حجت الاسلام لگ گیا تو آپ حضرات معاف فرمائیں، جس نے لکھا اس کو بھی اور مجھے بھی، کیونکہ اس دور میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان غلام اہل بیت ہو جائے، وہی کافی ہے۔ حجت الاسلام ہونا تو بہت بڑا امر ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی عزیزان محترم، میں نے جس آیت کے ٹکڑے کو سرنامہ سخن قرار دیا، آپ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مسلسل مجلسوں کو سننے کی وجہ سے ہمارا علم تو محدود ہوتا ہے لیکن مجلس کا سننے والا ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، کیونکہ مسلسل متواتر وہ مجلسوں کو سنتا رہتا ہے۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو مفاہیم ہم درک کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ مفاہیم سب سے زیادہ معتبر ہوں۔
لیکن بس انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان مفاہیم کو، ان مطالب کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنے ہی اچھے لفظ اور اتنے اچھے مطالب پیش کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے ذریعے جو اعلان ہو رہا ہے پروردگار کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اگر بہت تھوڑی سی بھی اللہ کی رضا کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور یقین جانیے یہ اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ لفظ بہت چھوٹا ہے کہ تھوڑی سی رضا، لیکن تھوڑی سی رضا جسے حاصل ہو جاتی ہے اگر وہ کہہ دیتا ہے تو زمین اپنی جگہ سے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی رضا حاصل کرنے والا پروردگار کی اگر وہ اشارہ کر دے تو سورج اپنی جگہ سے پلٹ آتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی رضا اور تھوڑی سی رضا انسان کو معتبر بناتی ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا عمل ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل کر لے، کیونکہ انسان جب اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اس کے منصب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ حاصل کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر معرفت بڑھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اول الدین و معرفتہ، دین کی بنیاد معرفت پر ہے۔ کوئی ایک انسان ہے کسی راستے سے واقف نہیں ہے تو اس کو اس راستے کی معرفت نہیں ہے، لیکن اگر اسی انسان کے مد مقابل کوئی دوسرا انسان ہے جس کو معرفت حاصل ہو، اس راستے کو پہچانتا ہو، اس راستے کو محسوس کرتا ہو، تو اب اس کا علم اس انسان سے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ تو بس اسی طرح اگر پروردگار کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی تو انسان رضائے پروردگار حاصل کرتا جاتا ہے، اور جب رضائے پروردگار حاصل ہوتی جاتی ہے تو انسان کی منزلوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی پروردگار کی اس رضا کو حاصل کر لیا وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی اس منشا کو، اللہ کے اس منشور کو جس نے اپنے دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا وہی کامیاب ہے۔ اور عزیزان محترم، دنیا میں جیتے تو بہت سے افراد ہیں، زندگی سب جیتے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، آپ بھی جی رہے ہیں، لیکن زندگی کامیاب وہی ہوتی ہے جہاں اللہ سے رابطہ انسان کا باقی رہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ باقی رہے۔ جب تک انسان کا اللہ پر بھروسہ باقی رہتا ہے، اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں نے چند مجلسیں یہاں پہ پڑھی اس سے قبل دریاباد میں بس یہ بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کا اللہ پر یقین جتنا زیادہ مستحکم ہوتا جاتا ہے وہ کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوتا جاتا ہے۔ اب 1,24,000 انبیاء ہیں، انہی کی حیات طیبہ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا اور ہر لمحہ اللہ کی مرضی پر بھروسہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے جناب آدم ہو، ایک بے آب و گیا میدان میں پیدا کر دینا پروردگار نے بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد جہاں اندھیرا ہے، جہاں نور نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی کو اور اللہ کے اس رشتے کو باقی رکھا جناب آدم نے، تو یہ پروردگار نے بھی ان کو تمام نعمتوں سے نوازا اور دنیا میں آواز دے کے بتایا۔ جبریل آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک ایسا پتھر لے کے آتے ہیں کہ جس کے بعد اس پتھر کے نور سے اور روشنی سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ ابھی تک وہ دنیا جو اندھیرے میں تھی، جناب آدم نے اللہ پر بھروسہ کیا تو نور بھی حاصل ہوا۔ بس اسی طرح سے ہر وہ انسان جو اللہ سے وابستگی رکھتا ہے اس کی زندگی میں بھی نورانیت وہیں سے آتی ہے جب اللہ پر بھروسہ بڑھتا جاتا ہے۔ صلوات بھیجو۔ ہم ذرا سی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے، ابھی مرحومہ کا انتقال ہوا، یہ تو یقیناً انسان کو جانا ہے اس دنیا سے، اور کوئی نہیں ہے کہ جو یہاں پر باقی رہے گا ہمیشہ، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہی ظلم و بربریت بھی کرتے ہیں، کیونکہ جس کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے وہ انسان کے حقوق کی پامالی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس کا حق لوں گا تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اب ہم ذرا سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں، پروردگار یہ چیز ہمارے لیے ہونی تھی، یہ مشکلیں، یہ پریشانی ہمارے لیے ہونی تھی۔ عزیزان محترم،
یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم ہی جیسا کوئی ایک انسان ایک آیت اللہ کی خدمت میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل کرتا ہوں، لیکن ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پریشانی ہے۔ ایک بار اس آیت اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا تمہارے گھر میں پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ بیماریاں ہیں۔ اس آیت اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک کینسر انسٹیٹیوٹ کی طرف لے گئے اور کہا چلو اندر چل کے دیکھو کہ یہاں موجود لوگ کتنے بیمار ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس سے بہت کم ہیں۔ بس اس شخصیت نے کہا کہ جب تک اللہ پر بھروسہ کرتے رہو گے، اللہ کی ہر رضا میں شکر ادا کرنا انسانیت کا سب سے بڑا شیوا ہونا چاہیے۔ مشکلیں آتی رہتی ہیں لیکن مشکلوں کو حل کرنے والا بھی وہی ہے۔ صلوات دے محترم، یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور اگر ہم اس پر غور و خوش کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب جناب نوح ہے، جناب نوح کا واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار ساری قوم ہماری بات نہیں مان رہی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری بات مان رہا ہو، عذاب نازل کر دو۔ اللہ پر اتنا یقین تھا، اللہ کی بات پر بھی اتنا یقین تھا کہ پروردگار نے کہا کہ نوح ایک کشتی بنانا شروع کرو، میں عذاب لاؤں گا۔ اب جناب نوح نے کہا کہ پروردگار میں کشتی بناؤں کیسے بنے گی؟ کہا کیونکہ ایک دن وہ کشتی نوح تیار نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ پر یقین انسان کو کتنا بلند کرتا ہے۔ اب پروردگار نے کہا کہ یہ پیڑ اگاؤ، جب پیڑ بڑے ہو جائیں تو ان کے درختوں کو کاٹو، اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد لکڑیاں اکٹھا کرو، اور وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے کہ کیل کہاں سے آئی، اور وہ ایک ناؤ تیار ہو گئی۔ یہ اللہ پر یقین ہے کہ جو وہ کشتی نوح بنی ایک دن میں نہیں بنی بلکہ کئی سال لگے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ 60 یا 70 سال میں وہ کشتی نوح تیار ہوئی۔ اب اللہ سے رابطہ ہے، کشتی نوح تیار ہو گئی، لیکن اب وہیں پر ایک بی بی ہے، ایک معظمہ ہے جو جناب نوح پر بہت بھروسہ کرتی ہیں اور اللہ کی اس ربانیت پر بڑا بھروسہ کرتی ہیں۔ ان کا نام سہلا ہے۔ اب سہلا آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں آپ کشتی تیار کر رہے ہیں، نجات کی کشتی؟ کہا ہاں یہ نجات کی کشتی ہے۔ کہا جب سب کو یہ تیار ہو جائے، جب سب کو آپ سوار کریے گا، پرندوں کو اور تمام جانوروں کے جوڑوں کو، تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے لیجیے گا۔ کہا کہ ہاں تم پریشان ہو، مسلسل ایک دن نہیں بلکہ مسلسل وہ آتی تھی اور کہتی تھی مجھے فراموش نہ کریے گا، مجھے فراموش نہ کریے گا۔ اور جناب نوح جواب دیتے تھے نہیں میں تم کو ضرور لوں گا کشتی میں۔ اور اس کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی، پروردگار کی بارگاہ میں جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار عذاب نازل کر اب تمام جوڑوں کو پروردگار کے کہنے کے مطابق انہوں نے اپنی کشتی میں رکھا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ جب ہر طرف سے پانی ابلنے لگا تو اب جناب نوح اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد وہ کشتی چل رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں وہاں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پروردگار نے کہا کہ پہاڑ سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تو میرے مخالف شخصیت کی مدد کرے گا؟ پہاڑ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہوتا گیا اور وہاں سے ٹوٹتا چلا گیا اور پگھلتا تک دمشق پہنچ گیا، یعنی اتنا پگھل گیا۔ اب پانی بلند ہوا اور پانی بلند ہوتے ہوتے ہر طرف پانی، اور یہ کشتی چل رہی ہے، اور یہ کشتی کوہ جودی پہ جب پہنچ گئی اور رکی، اب جناب نوح کی طرف آواز آئی پروردگار کی کہ نوح تم یہاں تک آ گئے؟ کہاں پروردگار آ گیا، کشتی رک گئی۔ کہاں رک گئی؟ کہا یہ بتاؤ تو نے سہلا کو لیا تھا؟ کہا کہ سہلا کو تو نہیں لیا۔ کہا اسے تم پر کتنا یقین تھا، میرے اوپر بھی اتنا یقین تھا۔ اب اللہ کا یقین اللہ کے اوپر کتنا انسان کو عظیم بناتا ہے۔ اب جناب نوح کہتے ہیں پروردگار اب کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ واپس اور اس کو ڈھونڈ کے اس کشتی میں لاؤ۔ تو جناب نوح کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، جہاں بڑے بڑے درخت ڈوب گئے، کوئی دنیا میں بچا نہیں، ہر طرف پانی ہے، ایسے عالم میں میں اس کے خیمے کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ ارشاد پروردگار ہوا کہ نہیں نوح جاؤ اور ڈھونڈو، تمہیں ملے گی وہ۔ اب جناب نوح جا رہے ہیں، خیمے کی بساط کیا ہے، لیکن اللہ پر یقین جب ہوتا ہے تو وہ بساط یقین کے منزلوں کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ اب جناب نوح جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ
کہ وہ خیمہ جیسے عذاب سے پہلے تھا اسی طرح موجود ہے، جہاں پوری دنیا ڈوب گئی پانی میں وہ خیمہ اسی طرح بچا ہے۔ اب جناب نوح اندر جاتے ہیں اور اس بی بی سے کہتے ہیں کہ میں آ گیا، تو وہ کہتی ہے کہاں سے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں پوری دنیا پانی پانی ہو گئی، تمہیں اس بات کا احساس نہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، میں تو نماز پروردگار پڑھ رہی ہوں، عبادت کر رہی ہوں، مجھے تو بس ایسا لگا کہ ہلکی سی بارش ہوئی جو میرے مصلے تک آئی اور مصلہ گیلا کر کے چلی گئی۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے تو اللہ اس یقین کو باقی رکھ کر پوری دنیا غرق ہو جائے، لیکن اللہ کا یقین رکھنے والا وہ بندہ کبھی غرق نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دے اللہ۔ ذہن محترم، اور یہی وہ خیمہ ہے، جب وقت کا امام آئے گا تو اسی جگہ پر وہ اس کے خیمے کی جگہ پر مسجد سہلہ بنی ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ اس مسجد سہلہ کو امام زمانہ اپنا گھر بنائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے، یعنی پروردگار نے بتایا کہ اگر کوئی انسان میرے اوپر یقین رکھے تو میں اس کے مرتبے کو کتنا بلند کر دیتا ہوں کہ جب آنے والی حجت آئے گی تو اس بی بی کے خیمے کو اپنی رہائش گاہ بنا کے وہ بتائے گا کہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو یہ تحفہ ملتا ہے۔ صلوات بھیج دے اللہ۔ تو عزیزان محترم، اللہ پر یقین انسان کو بہت منصب دیتا ہے، بہت بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ہم بلند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ لمحہ بلمحہ ہمیں صرف اور صرف اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ آج کی اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں ہم اپنی طاقت پر یقین کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بڑے بڑے یقین کے ٹوٹ جانے سے میرے ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بڑے بڑے یقین کے ٹوٹنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو بندے کے لیے سب سے زیادہ عظیم چیز یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو بلندی حاصل ہونی والی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا پر اپنی زندگی گزارے تاکہ کامیابی کی زندگی گزار سکے، ورنہ کامیابی کی زندگی نہ گزارنا جانوروں کی زندگی گزارنا انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اور اہل بیت نے مسلسل بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ترین زندگی گزارو تو تم اپنی زندگی میں وہ عمل کرو کہ جو دوسروں کے کام بھی آئے اور اپنی ذاتی زندگی کو بھی لے کر چلے، کیونکہ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ تو عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو وائرل فیور سے 2 دن سے محسوس کر رہا ہوں، نہ آواز نکل رہی، لیکن بس جتنی دیر بول سکوں گا ضرور آپ کی خدمت کروں گا، کیونکہ ہماری زندگی کا محور اور مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا محور اور مقصد یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزاریں، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کی زندگی ہو، اللہ پر یقین ہے۔ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، آگ میں ڈالا گیا، مشہور معروف واقعہ ہے۔ اب آگ میں جب ڈالا گیا تو جبریل چلے پروردگار کی بارگاہ سے اجازت لے کر، اور اب کہتے ہیں ایک انسان آگ کی طرف جا رہا ہو، پتہ ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر آگ میں جا کے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ پر یقین ہوتا ہے تو وہ دنیا میں کسی اور سے مدد کا درکار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب جناب جبریل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابراہیم میں تمہاری مدد کروں، تو ایک بار جناب ابراہیم نے کہا مجھے مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں، اس پروردگار حقیقی سے، میں اسی سے توسل کر کے زندگی گزار رہا ہوں۔ یعنی جناب ابراہیم نے بتا دیا وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اسی کی منشا سے اپنی منشا کو وابستہ رکھتا ہے، وہی کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔
عزیزان محترم، اللہ پر یقین انسان کو کتنا مستحکم کرتا ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے اگر اللہ پر یقین اس کا جتنا بڑھتا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پر یقین کی مثالیں بہت ہیں، لیکن ایک مثال دے کے انشاءاللہ آگے کی منزلوں کی طرف بڑھوں گا. جناب عبد المطلب ہیں، ابرہہ کا حملہ ہوا، خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا ہے. وہ سمجھ رہا تھا مٹی کا گھر ہے جس سے ڈھا دیں گے. اب ابرہہ جب آیا تو فیل لے کے آیا، بڑے بڑے ہاتھی. مدینے کے لوگوں کا انداز اسی طرح تھا جیسے آج بھی تھا اور پہلے بھی، کہ جیسے ہی ہاتھیوں کے لشکر کو دیکھا سب اپنے جانور لے کے مدینے کے باہر چلے، مکے کے باہر چلے گئے. اب کوئی نہیں تھا جو مکے میں موجود ہو سوائے جناب عبد المطلب کے. اب ابرہہ کو پتا تھا کہ جس کا گھر ہے اس کا متولی بھی یہیں پر موجود ہے. اب جناب عبد المطلب جناب ابو طالب سے کہتے ہیں ہمیں ابرہہ کے پاس چلنا ہے. تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بابا جان ہم چل رہے ہیں کس لیے؟ کہا ہم اس لیے چل رہے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے جانوروں کا مطالبہ کر سکیں جو وہ اس نے ہمارے جانوروں کو لے لیا. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ارے جانوروں کو تو لے لیا لیکن اس کا جو مقصد ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس خانہ کعبہ کی حفاظت میں کروں گا، میرا یقین ہے کہ خانہ کعبہ بچے گا لیکن مجھے کچھ نہیں کرنا بلکہ جس کا گھر ہے وہ مدد کرے گا. اب جب جناب عبد المطلب پہنچتے ہیں تو ابرہہ جانتا تھا. ایک بار کہتا ہے کس لیے آئے ہو؟ سمجھ گیا کہ شاید ہو سکتا ہو معافی تلافی کرنے آئے ہو کہ چلے جائیے معاف کر دیجئے اور ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. لیکن جب سوال کیا ہے جناب عبد المطلب سے ابرہہ نے کہ کیوں آئے ہو، اور اس کا جیسی جواب آیا تو ایک بار ابرہہ کی بھی چہرے پر بل آ گیا، عجیب حیرت میں تھا. اس نے کہا کہ جناب عبد المطلب نے کہا میں آیا ہوں وہ جانور جو تو نے لے لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دے. کہا میں نے سوچا کہ تم متولی ہو خانہ کعبہ کے، خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آئے ہوگے. تو ایک بار جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی ملکیت کے لیے آیا ہوں، وہ جس کی ملکیت ہے وہ بچانے والا ہے وہ بچا لے گا. بس عزیزان محترم اگر ہمیں اللہ پر یقین مستحکم ہو تو کامیابی ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہمیں کامیابی ملتی ہے. بس یہ الگ سی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کامیابی میری ذات سے ہے، بلکہ ابرہہ کے لشکر پر پروردگار نے حملہ کر کے ان کو بھوسا کر کے بتا دیا کہ یہ جناب عبد المطلب نہیں گئے تھے بلکہ میری طرف سے نمائندہ گیا تھا جو اپنے پروردگار کے اوپر اپنے یقین کو بتانے کے لیے گیا تھا کہ یہ دیکھو اللہ پر ہمیں یقین کتنا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتے. صلوات بھیج دے. تو عزیزان محترم ہماری زندگی کا محور اور مقصد اگر یہی ہے کہ ہم پروردگار کی رضا کو ذرا سا بھی حاصل کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ یہ باتیں تو وہ ہو گئیں کہ ہر انسان کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی حاصل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی مشکل امر ہے. لیکن عزیزان محترم وہ اہل بیت ہوں یا ائمہ معصومین، اس کے علاوہ بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر یقین کر کے زندگی کو کامیاب کیا ہے. متعدد واقعات موجود ہیں. علامہ ہلی ہیں، مشہور و معروف واقعہ ہے. اللہ پر اتنا یقین ہے کہ اس یقین کی منزلیں اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں کہ مدد کرنے کے لیے وقت کا امام چلا آ رہا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کتاب لکھی. وہ کتاب ایسی تھی جو اسلام، اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا لیکن اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر یہ میں سب کو دے دوں گا یا بانٹ دوں گا یا بتا دوں گا تو اس کے جو مفاہیم ہیں وہ اسلام کے معاذ اللہ خلاف ہیں اور اسلام ختم ہو جائے گا. اب اللہ پر یقین ہے. اب ایک بار اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد محنت دیکھیے کتنی ہے. اگر اللہ پر انسان یقین کرتا ہے تو اسے محنتیں کتنی کرنی پڑتی ہیں. اب علامہ ہلی جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ وہ نہیں پہچانتا تھا ان کو. کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، خادم بننا چاہتا ہوں. اب اس نے خادم بننا رکھ لیا، مسلسل اس کی خدمت کرتے تھے، ہر وقت ہر چیز کی تیاری جو بھی چاہتا تھا وہ ملتی. جب 6 مہینے گزر گئے اور انہوں نے یقین حاصل کر لیا تو اب ایک بار
اس سے کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہا ہاں لکھا تو ہے۔ کہا تم سے اس سے کیا مطلب؟ کہا کہ نہیں مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ کہا نہیں میں دے نہیں سکتا، میں دے نہیں سکتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تم کو دے سکتا ہوں۔ کہا کہ اچھا آپ دے دیے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا ایسا کرنا جب عشاء کی نماز کے بعد آنا تو یہ کتاب لے کے چلے جانا اور فجر کی نماز سے پہلے لا کے واپس کر دینا۔ اب آپ یہ بتائیے، شاہ رخ بھائی موجود ہیں، کہ آج پرنٹنگ پریس ہے، بڑی سے بڑی کتابیں 1 مہینے نہیں بلکہ 4 دن میں مکمل ہو سکتی ہیں، لیکن 1000 پیج کی کوئی کتاب ہو، اس کا جواب لکھنا ہو، اور اس کے بعد نہ کوئی ایسے حالات ہوں نہ کوئی ایسا آلہ ہو، اور اس کے بعد اب وہ لے کے تو چلے آئیں، اب سوچ رہے ہیں اور اللہ سے ایک بار توسل کر کے کہتے ہیں پروردگار میں آپ کی بارگاہ میں اس انسان کو جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن تیاری انہوں نے اتنی کی تھی کہ کافی پیج جو اس وقت جو بھی کاغذ ہوتا تھا اس کو رکھ لیا تھا، اور سیاہی بہت سی رکھ لی تھی کہ میں اس کا جتنا پڑھ کے جواب لکھ سکتا ہوں لکھوں گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، تیاری کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دق الباب ہوا دروازے پر۔ اب دیکھا ایک شخص آیا، اب یہ اتنی الجھن میں ان کو اتنی جلدی کتاب کو پڑھنا بھی ہے اور جواب بھی لکھنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا پریشان دکھ رہے ہو شیخ؟ کہا ہاں پریشان بہت ہوں، ایک کام میں ہوں۔ کہا کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ تو اس وقت ایسے حالات یہ بھی نہیں پوچھ پائے کہ آپ کون ہیں، مدد کیسے کر رہے ہیں، اور آپ کو کیا پتہ۔ اب وہ جو کہتا رہا، وہ شخص جو کہتے رہی اپنا کرتے رہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم پڑھتے جاؤ، میں اس کا جواب لکھتا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی کام ہو جائے گا، ایک آدھا کام آپ کر لیں آدھا میں۔ اب اس کے بعد اب وہ کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز ایک ایک پیج یہ لکھ رہے ہیں، اس کا جواب وہ لکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اس کا جواب ہو رہا ہے۔ اب جب بالکل اذان کا وقت آیا تو دیکھا کہ وہ کتاب مکمل ہو گئی اور سب کا جواب ہو گیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہوا کیسے رات بھر میں، یہ میں نے کر کیسے دیا، تو ایک بار سوچا کہ میں نے تو نہیں کیا، یہ تو میری حیثیت سے باہر ہے، یہ کون شخص تھا جو اتنی میری مدد کر رہا تھا۔ جب پلٹ کے دیکھا تو وہاں وہ شخص موجود نہیں ہے، بلکہ وقت کے امام نے آ کے مدد کر کے بتایا کہ دیکھو اگر اللہ پر بھروسہ اتنا مستحکم ہوتا ہے تو وقت کا امام بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آتا ہے، بس ہمیں اپنے یقین میں اتنا اضافہ کرنا ہوگا کہ وقت کا امام ہماری مدد کرنے کے لیے آئے۔ صلوات بھیج دیتا بس عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کربلا کی داستان کو بھی دیکھیں تو اس سے زیادہ اللہ پر یقین کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آسان نہیں ہے، ابھی میں فضائل کی منزلوں میں ہوں، میں مصائب کی طرف نہیں جا، لیکن کربلا خود اپنے آپ میں ایک فضائل ہے امام حسین۔ کربلا سے عظیم کوئی اللہ پر یقین کی جگہ نہیں ہے۔ آسان ہے کہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے چاہنے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید دیکھے اور اس کے بعد بھی اللہ پر یقین کرے۔ ابھی پاشا بھائی نے شعر پڑھا نا کہ اپنے کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے۔ عزیزان محترم، کربلا گواہی دیتی ہے، کربلا نام ہے اللہ کے بھروسے کا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اس توحید کی حمایت کی، لیکن امام حسین کے بعد اس توحید کو بچانے کی جو ذمہ داری ہے، اللہ کے یقین کو بچانے کی ذمہ داری ہے، وہ جناب زینب نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ آسان نہیں ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی ہیں جناب زینب، خطبہ کئی خطبے ہیں، امام حسین کا بھی، امام سید سجاد کا بھی خطبہ ہے، جناب فاطمہ کا بھی خطبہ ہے، جناب زینب کا بھی خطبہ ہے ظالم کے دربار میں، لیکن جناب زینب کا جو خطبہ ہے ابن زیاد کے دربار میں، وہ یقیناً اپنے آپ میں جناب زینب کی فضیلت کو آشکار کرتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی ہیں تو ہر آنے والا انسان ابن زیاد کے دربار میں سر کو جھکا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جناب زینب نے ابن زیاد کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ اب انسان اگر جب بڑا اپنے کو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے والا اگنور کر رہا ہے تو اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بار ابن زیاد کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے، معاذ اللہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تم کو ہمارے گھرانے میں پیدا کر کے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے۔ یعنی ابن زیاد
یہ بتا رہا تھا کہ تم لوگ معاذ اللہ بے عزت ہو، لیکن جناب زینب نے بتایا کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ صلوات بھیج اللہ۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ جناب زینب نے کہا ہے، جب وہ اپنے بارے میں بتانے لگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، اس سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں بیان کر سکتا۔ اب جناب زینب نے 3 بار یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ پہلے تو اپنی عزت کی حفاظت کر، کیونکہ عرب میں اگر کسی انسان کو اس کی ماں کے نام سے جانا جاتا تھا تو اس کی سب سے بڑی بے عزتی تھی۔ جناب زینب نے بتایا کہ عزت ہمارا منصب ہے، بے عزتی اور ضلالت تمہارا منصب ہے۔ صلوات بھیج اور جناب زینب کا تیور یہیں پہ نہیں رکا ہے، بلکہ جب شام کے دربار میں گئی ہیں تو بہت لمبا چوڑا خطبہ ہے، لیکن اس خطبے کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس ایک جملہ ہے۔ جناب زینب جیسے ہی شام کے دربار میں پہنچی ہیں تو یزید نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد کھڑا ہو کے بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا۔ عمر سعد کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں یہ کیا کہ ہم لاکھوں تھے اور ان کے پاس 71-72 لوگ، ہم نے تھوڑی دیر میں ان کو ختم کر دیا، ان پہ غلبہ کر لیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک بار اب جناب زینب جب وہ بول چکا تو جناب زینب کہتی ہیں یزید سے مخاطب ہو کے کہ اس جھوٹے کو تو چپ کرائے گا یا میں چپ کراؤں؟ اور اس کے بعد جیسے ہی جملہ گیا ایک بار عمر سعد بیٹھ گیا۔ اب جناب زینب کی طرف متوجہ ہو کے سفیر روم نے پوچھا یزید سے یہ بی بی کون ہے؟ تو اب یزید کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے جناب زینب نے کہا کہ اے سفیر روم، اس سے کیا پوچھتا ہے، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یزید کون ہے۔ صلوات بھیج اللہ۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبہ دیتے دیتے ایک بار آیت کا انتخاب کر کے کہا کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہوں گا کہ یزید تو خلیفہ ہے، رسول اللہ کا اپنے کو مان رہا ہے، اور دربار میں کتنے قاری قرآن ہیں، دربار میں کتنے نمازی ہیں، دربار میں کتنے اسلام کے نمائندے ہیں، جناب زینب بار بار کافر کافر کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو شاید جناب زینب کہتی ہوئی نظر آئے کہ دیکھو جو حسین کے مقابلے آئے گا وہ کچھ ہو کافر کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج اور اس کے بعد اب ایک بار یزید نے سوچا کہ عمر سعد کھڑا ہوا تو بے عزت ہو گیا، سفیر روم نے کچھ پوچھا تو وہ بے عزت ہو گیا میں۔ اب اس نے خود بولنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ آج ہمارے آباء و اجداد ہوتے تو خوش ہوتے، میں نے یہ کیا، میں نے ایسے ذلیل کیا، معاذ اللہ ساری باتیں جب کر چکا تو اب وہاں پر پورا دربار بھرا ہے، جناب زینب کی عظمت کو سلام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جناب زینب نے ایک بار کہا کہ او ہماری آزاد کردہ غلام کی اولاد، تو اپنی حیثیت جان، تو تخت پر بھی رہ کر غلام کی اولاد ہے، میں ہتھکڑیوں میں بھی رہ کر اہل بیت کی فرد ہوں۔ صلوات زندہ بس عزیزان محترم۔ اور اس کے بعد اب زینب مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ ابھی تیرا سفیر، تیرا نمائندہ جو کہہ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تو لاکھوں تھے اور ہم 72 تھے، تم نے ہم کو ختم کر دیا، تو یہیں پر اپنے گھر میں موجود ہے، میرا بھائی تو گھر کے باہر نکل کے مقتل تک آیا ہے، اور ہم جہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں ہم نے راستے بھر جتنے بھی علاقوں سے ہم گزرے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کوفہ و شام میں جس نے میرے بھائی کی تیغ نے جس کو چھوڑا ہو، میرے بھائی نے نہ جانے کتنوں کو مارا ہے، اس کی شجاعت کو سلام۔ اور اس کے بعد ایک بار کہتی ہیں جو آخری خطبے کا جز ہے، کہتی ہیں کہ تو یہ بھی تو پوچھ لے
کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لاکھوں گئے تھے، لاکھوں گئے تھے، ارے یہ بھی تو پوچھ، گئے تو لاکھوں تھے لیکن واپس کتنے آئے ہیں، یہ سب سے بڑی کمال ہے۔ عزیزان محترم، جو اللہ پر یقین کرتا ہے وہ دنیا کی ظالم طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہ کریں گے۔ اور یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ جب ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، اور ایسے حالت میں ظالم کے سامنے اپنے حق کو آشکار کر کے پروردگار کی رضا کو بتا دینا، یہ اہل بیت کے علاوہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے۔ چاہے جتنے انبیاء نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا، لیکن اتنی بڑی قربانی کے بعد، اتنے بڑے مصائب کے بعد اگر اپنی اس پروردگار سے رضائیت کو حاصل کیا ہوتا تو شاید کمال ہوتا۔ لیکن اہل بیت کی فرد جناب زینب اور امام سید سجاد نے ثابت کر دیا کہ دیکھو، اگر اللہ پر یقین ہو تو اپنے گھر کو لٹانے کے باوجود اللہ کو یاد رکھنا یہ اہل بیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ عزیزان محترم، ابھی 3 دن پہلے اس گھر نے ایک بہن کو کھویا ہے، اور یقین جانیے کہ بہن کا ذکر کر رہا ہوں میں، اسی لیے میں نے بہن کا ذکر کیا، کربلا کی وہ بہن کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کی قربانی لگا دی۔ امام حسین اور جناب زینب کی محبت بڑی عظیم ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب جناب زینب کی شادی ہو رہی تھی تو عقد سے پہلے مولائے کائنات جناب عبداللہ سے کہتے ہیں، عبداللہ تمہارے لیے 2 شرطیں ہیں کہ جب زینب کہیں حسین کے ساتھ جانا چاہیں تو تم روکو گے نہیں، اور جب بھی حسین یہاں ملنے آئیں گے تم انہیں نہیں روکو گے۔ ایک بار یہ شرط ہوئی اور اس کے بعد ابھی شادی ہوئی۔ وہاں کا رواج تھا، یہ باتیں یہ جملے میں نے مولانا وسیع حسن صاحب سے سنے، میں نے کہیں پڑھے نہیں، تو وہاں کا یہ طریقہ تھا کہ بہن کے گھر 3 دن کے بعد کوئی آتا تھا بھائی گھر والوں کی طرف سے۔ تو جناب زینب کا جب عقد ہو گیا، دوسرا دن تھا، ایک بار امام علی نے کیا دیکھا، امام حسین رو رہے ہیں، کم سن نہیں ہے، 35 سال سے زیادہ کے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں۔ ایک بار علی ابن ابی طالب کہتے ہیں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں نے 1 دن ہو گیا زینب کو نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی بہن کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک بار امام حسین سے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، تم جاؤ اور جا کے اپنی بہن سے مل کے آؤ۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر جناب زینب کی طرف چلتے ہیں، اور ادھر زینب کا یہ عالم ہے کہ عبداللہ کے قریب بیٹھی ہیں مصلے پر اور رو رہی ہیں۔ جناب عبداللہ نے پوچھا زینب کیا ہوا؟ کہا آج 1 دن ہو گیا میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ ایک بار عبداللہ بھی کچھ سنبھالنا ہی چاہ رہے تھے، کچھ تقویت بخشنا چاہ رہے تھے، آواز امام حسین آئی، جناب زینب دوڑتی ہوئی گئی ہیں اور اپنے بھائی سے گلے لپٹ کر رونے لگی۔ میں کہوں گا اگر 1 دن بہن نے بھائی کو نہ دیکھا، بھائی نے بہن کو نہ دیکھا تو یہ عالم ہے، ارے وہ بہن کیسے، اس کا کیا عالم ہوا ہوگا جب جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ارے روایتوں کے جملے ہیں، مقتل لکھتا ہے کہ جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے ایک قاتل نے امام حسین کے سینے میں ایک برچھی ماری، اور ایسی برچھی ماری کہ اسی برچھی سے امام حسین زمین کربلا پر گرے۔ ارے ایک بار گرے، ادھر جناب زینب دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے پروردگار میرے بھائی کی مدد کرو۔ ارے عزادارو ذرا تحمل ہے، ارے ذرا صبر کریے، ذرا روئیے۔ ارے جناب زینب نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ ارے ابھی امام حسین مقتل کربلا پر ہے۔ ایک بار شمر سمجھتا ہے کہ شاید حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک بار کہتا ہے کہ ابھی حسین مر گئے یا زندہ ہے، اس کو دیکھنا ہو تو آؤ میں ان کے قریب چل کے کہیں
کہ ہمیں خیام حسینی کو لوٹنا ہے۔ بس جیسے ہی آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی، ایک بار آقا حسین اپنے طاقت لگا کے کوہنیوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ارے زینب خیمے میں جاؤ، ابھی بھائی زندہ ہے۔ ارے اس کے بعد ارے شمر آگے بڑھا، زینب دلِ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے، سینے پر امام حسین کے سوار ہوتا ہے، ارے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار حسین کہتے ہیں ارے شمر ذرا نشیب کی طرف چل، کہیں میری بہن نہ دیکھ لے۔ ارے شمر نے امام حسین کے بالوں کو پکڑا، نشیب کی طرف لے گیا، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ارے بہن دیکھتی رہی، ارے یہیں پر اکتفا نہ ہوئی بلکہ شمر آگے بڑھا اور کہتا ہے حسین کے لاشے کو ایسے مسلح کر دو کہ زینب بھی دیکھے تو پہچان نہ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو جناب زینب جا رہی تھی تو ایک لاشے کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، پہچان نہ سکی۔ بس یہی جملے جناب زینب کے قریب امام حسین کی قبر سے بھی آ رہے ہوں گے۔ جب جناب زینب 40 کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی، ایک بار کہا ہوگا بھائیا تو پہچان نہ سکے گا، میری کمر جھک گئی، میرے بال سفید ہو گئے، میں سب کچھ لٹا کے چلی۔ عالم العزیز القلمون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر، ہمیں جو بیمار ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا، ہمیں جو مقروض ہو ان کے قرضوں کو جلد سے جلد معاف کر، ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق کو پیدا کر، پرچم حق کو سر بلند کر، پرچم کفر و نفاق کو سر نو کر، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، منتقم خون حسین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا جلد ظہور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار کر، اور پروردگار مرحومہ خوشنما نقوی کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ یہ آسان نہیں کہ اپنے گھر کے کھونے والے کے بعد حسین کی فرش عزا بچھانا آسان نہیں ہے، اور ان لوگوں نے فرش حسین بچھا کے بتایا ہے کہ ہمارے لیے حسین کا غم سب سے عظیم ہے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید منظور احمد مرحوم ابن سید مقبول احمد، سید اقتدار فاطمہ مرحومہ بنت سید اقبال علی مرحوم، نجم الزہرا مرحومہ بنت علی جواد مرحوم، اور خوشنما نقوی بنت انوار حسین کی روح کو حساب